غزہ میں بھوک و افلاس کا راج، اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار۔ غزہ میں مستقل جنگ بندی کے بجائے صرف چند گھنٹے حملے روکنے کا اعلان۔ مصر سے امدادی سامان کے ٹرک غزہ میں داخل۔ متحدہ عرب امارات اور اردن نے امداد کی فضائی ترسیل شروع کر دی۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے ترجمان نے بتایا غزہ میں 5 لاکھ افراد قحط جیسی صورتحال سے دوچار ہیں۔ امداد کی فراہمی کا واحد حل مستقل جنگ بندی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا 27ویں بار پاک بھارت جنگ رکوانے کا تذکرہ۔ کہا پاکستان اور بھارت بڑی جنگ کے قریب تھے، میں نے رکوائی۔ بولے غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل شروع ہو گئی، کسی نے شکریہ نہیں بولا۔ غزہ میں لوگ امدادی سامان چوری کر رہے ہیں۔ اور پی ٹی آئی حکومت مزید 6 ماہ رہتی تو پاکستان دیوالیہ ہو جاتا، ہم نے ملک کو بچایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب۔ کہا کابل میں فیمس کپ آف ٹی کے بعد ملک میں دہشت گردی کی واپسی ہوئی۔ افغانستان سے کہا ہے اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ اسرائیل وحشیانہ حملوں سے باز نہ آیا، غزہ کے مختلف علاقوں میں بمباری۔ امداد کے منتظر 32 فلسطینی شہید۔ 24 گھنٹے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 88 ہو گئی۔ فلسطینی حکام نے بتایا بھوک سے مزید 6 افراد جان سے گئے۔ اب تک 133 افراد بھوک سے دم توڑ گئے، ان میں 87 بچے بھی ہیں۔ حماس سے جھڑپوں میں مزید 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں نیتن یاہو حکومت کے خلاف بڑا مظاہرہ۔ غزہ میں جنگ اب فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ مظاہرین کا کہنا تھا غزہ میں امداد کی فوری رسائی یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ یرغمالیوں کو رہا کیا جائے۔ لندن میں برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر ہزاروں افراد نے احتجاج کیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں غزہ میں جنگ بندی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ اس سال زائرین بذریعہ سڑک عراق اور ایران نہیں جا سکیں گے۔ زیارت 40 کے لیے فضائی سفر کی اجازت ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے فیصلہ وزارت خارجہ، بلوچستان حکومت اور سیکیورٹی اداروں سے مشاورت کے بعد کیا گیا۔ وزیر اعظم نے زائرین کے لیے پروازوں کی تعداد بڑھانے کی ہدایت کی ہے۔ پی آئی اے کا 8 اگست سے 40 کے لیے خصوصی پروازیں چلانے کا اعلان۔ وزیر داخلہ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے گوادر سیف سٹی پر کام شروع کرنے کی ہدایت کر دی۔ راولپنڈی میں جرگے کے حکم پر لڑکی کے قتل کیس میں نیا موڑ۔ مقتولہ کے دوسرے شوہر عثمان نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا، نکاح نامہ بھی سامنے آ گیا۔ مقتولہ صدرہ نے 12 جولائی کو مظفر آباد میں عثمان سے شادی کی تھی۔ عثمان کے والد کا کہنا ہے مقتولہ نے بتایا اس کی شادی زبردستی کرائی جا رہی ہے۔ 40,000 روپے کا بندوبست کر کے میں عدالت لے گیا۔ نکاح کے 4 دن بعد 10 لوگ اسلحہ سمیت گھر میں داخل ہوئے اور ہمیں دھمکیاں دیں۔ جرگے کے سربراہ عصمت اللہ کی ہوائی فائرنگ کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے مقتولہ صدرہ کی نماز جنازہ بھی عصمت اللہ نے گھر میں پڑھائی تھی۔ صدرہ کے قتل کے الزام میں 9 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار گورکن کا پولیس کو بیان، کہا قبر تیار کرنے کے لیے قبرستان کمیٹی کے ممبر گل بادشاہ نے فون پر ہدایت دی۔ گل بادشاہ نے 1 گھنٹے میں قبر تیار کرنے کا کہا۔ علاقہ مجسٹریٹ کے حکم پر مقتولہ کی قبر کشائی کل کی جائے گی۔ دیامر میں سیلاب متاثرین کا ریلیف نہ ملنے کا شکوہ۔ متاثرین کہتے ہیں ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملا، کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ حکومتی اور انتظامی دعوے جھوٹے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر صرف پروٹوکول کے ساتھ آتے ہیں، ہم سے کوئی نہیں ملا، ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان ہے نہ ہی ٹینٹ۔ گلگت بلتستان حکومت کے ترجمان فیض اللہ فراق کہتے ہیں دریائے سندھ سے ایک خاتون کی لاش ملی ہے جو بابو سر شاہراہ میں بہنے والے سیاحوں میں سے کسی کی ہو سکتی ہے۔ تھک بھاشا کے مقام پر کچھ انسانی اعضاء ملے ہیں جنہیں فورنسک کے لیے بھجوا دیا گیا۔ آبی ریلوں سے 20 ارب کا نقصان ہوا، وفاقی حکومت گرانٹ کا اعلان کرے۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ لیا کے درجنوں دیہات زیر آب آ گئے۔ تونسا پل کے گائیڈ بند کا شگاف پر کرنے کے لیے لائی گئی مشینری دریا برد ہو گئی۔ ملک میں سیلابی صورتحال تو بلوچستان کی نہروں میں پانی کی شدید قلت سے کسان پریشان۔
زمیندار ایسوسی ایشن بلوچستان کا کہنا ہے دریائے سندھ سے نکلنے والی کیٹھر کینال میں پانی کی کمی کے باعث تحصیل گنداخا کے نہروں میں پانی کی شدید قلت پیدا ہونے لگی۔ نہان کے لیے کاشت کی گئی پنیری خشک ہونے سے کسانوں کے مالی نقصان کا اندیشہ۔ یو اے ای نے پاکستان کے سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے ویزا چھوٹ فعال کر دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بتایا یو اے ای کے نائب وزیر اعظم شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان سے گزشتہ دنوں ملاقات ہوئی۔ برادر ملکوں کے درمیان سفارتی اور سرکاری پاسپورٹس پر باہمی ویزا چھوٹ پر اتفاق ہوا۔ ایم او یو پر دستخط کے 30 دن بعد ویزا چھوٹ نافذ العمل ہو جائے گی۔ اسی نوعیت کی باہمی سہولت یو اے ای کے شہریوں کے لیے بھی پاکستانی ہوائی اڈوں پر نافذ کر دی گئی۔ میریان میں دہشت گردوں کی موجودگی پر پولیس ریڈ الرٹ ہے۔ آر پی او بنو سجاد خان کا کہنا ہے دہشت گردوں کے خلاف پولیس اور سیکیورٹی اداروں کا مشترکہ آپریشن کیا جائے گا۔ دہشت گردوں نے بسیا خیل اور بکا خیل تھانے پر حملے کیے جو ناکام بنا دیے۔ دہشت گردوں کا اڑا گیا ڈرون انہی پر گر گیا۔ دہشت گردوں نے ڈرون اڑایا، پولیس نے سسٹم جام کر دیا۔ متعدد دہشت گردوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ڈی پی او بنو سلیم عباس کلاچی نے آر وائی نیوز کو بتایا 200 سے زائد خوارج تھانہ میریان کی حدود میں موجود ہیں۔ خارجی دہشت گرد بچوں کو ڈھال بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سی پیک کا پہلا مرحلہ کامیابی سے مکمل۔ دوسرے مرحلے میں صنعتی تعاون، زراعت، آئی ٹی اور سماجی ترقی پر توجہ ہے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال سے چین کے سفیر جیانگ زائڈونگ کی ملاقات۔ احسن اقبال نے کہا سی پیک کو وسطی ایشیا سے جوڑنا خطے میں اقتصادی استحکام کا ذریعہ ہوگا۔ سی پیک منصوبوں کی سیکیورٹی بہتر بنانے کے لیے حکومت نے اقدامات کیے ہیں۔ گوادر اور گرد و نواح میں معدنیات کے شعبے میں بے شمار مواقع ہیں۔ پاکستان اسپیس سینٹر کا قیام قومی اہمیت کا حامل ہے۔ منصوبہ جلد مکمل کرنے کے لیے چین کلیدی کردار ادا کرے گا۔ چینی سفیر نے کہا پاک چین تعاون آنے والے برسوں میں مزید وسعت اختیار کرے گا۔ فتنہ ہندوستان بلوں کے اندر ہوں یا باہر ان کا وہیں قلع کما کریں گے۔ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی وجہ سے پاکستانی سر اٹھا کر دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ ترکی ہو یا روس، اوورسیز پاکستانیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ بہترین خارجہ پالیسی سے دنیا نے پاکستان کی طاقت کو تسلیم کر لیا ہے۔ بھارت زخم چاٹ رہا ہے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں ریلوے کی بیوروکریسی کو کہتا ہوں کام کریں، چھٹی نہیں ملے گی۔ وفاقی حکومت پینشن اور تنخواہوں کا بوجھ اٹھا لے تو ریلوے کو منافع بخش دوں گا۔ ایس پی آر کا جی سی یونیورسٹی لاہور کا دورہ، طلباء کا جذبہ دیدنی، قومی جذبے سے لبریز ملی نغمے کا شاندار مظاہرہ۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی آمد پر فضا پاک فوج کے حق میں نعروں سے گونج اٹھی۔ آپریشن بنیاد مرصوص میں کامیابی پر نوجوانوں کا اظہار یکجہتی، طلباء نے پاک فوج کو دل سے سراہا۔ کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کا 77واں یوم شہادت، گوجر خان میں شہید کے مزار پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی گئی۔ صدر اور وزیر اعظم کا کیپٹن سرور شہید کو زبردست خراج عقیدت۔ صدر آصف زرداری نے کہا کشمیر کی پہلی جنگ میں کیپٹن سرور شہید نے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ آج کا محفوظ پاکستان ہمارے ہیروز کی عظیم قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کیپٹن سرور شہید نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی خراج عقیدت۔ گوادر کے قریب ڈوبنے والی کشتی پر سوار مزید 4 ماہی گیروں کی لاشیں نکال لی گئیں، تعداد 5 ہو گئی۔ پاکستان فشر فوک فورم کا کہنا ہے 2 لاشیں کراچی منتقل کر دیں، 3 فلاحی ادارے کے پاس ہیں۔ انتظامیہ مافیا کے ساتھ مل کر ڈکیتوں کی سرپرستی کر رہی ہے۔ آپ کا رویہ بتا رہا ہے کراچی سندھ کا حصہ نہیں۔ ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں صوبائی حکومت کراچی کو اپنانے کے لیے تیار ہی نہیں، لوگوں کو دیوار سے لگا رہے ہیں۔ میئر کراچی کہتے ہیں ٹاؤنز ہماری ذمہ داری نہیں، کیا میئر کراچی کی ذمہ داری سیف پاک بنانا ہے؟ صوبائی وزیر ثقافت ذوالفقار علی شاہ کا رد عمل، کہا فاروق ستار ہر ہفتے تعصب پھیلانے نمودار ہو جاتے ہیں۔ عوام ایم کیو ایم کو فارغ ترین جماعت سمجھتے ہیں۔ فاروق ستار نیب ترجمان بننے کے بجائے اپنی وراثتی سیاست کی فکر کریں۔
عالمی بینک کے وفد کا کراچی میں یلو لائن BRT سائٹ آفس کا دورہ، سندھ کے سینئر وزیر نے منصوبے پر بریفنگ دی۔ شرجیل انعام میمن نے کہا یلو لائن ویژنری منصوبہ ہے جس سے لاکھوں لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ منصوبہ شاہراہ نور جہاں سے کورنگی صنعتی ایریا اور لانڈھی تک محیط ہوگا۔ کراچی سرکولر ریلوے اور کراچی تا سکھر ہائی سپیڈ ریل منصوبے پر بھی کام جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس ستھرا پنجاب منصوبے پر بریفنگ، عالمی بینک اور یورپی اداروں کی ستھرا پنجاب میں سرمایہ کاری میں دلچسپی۔ پنجاب میں 136 نئے ویسٹ ڈسپوزل پوائنٹس بنانے کا فیصلہ۔ مریم نواز نے کہا صفائی سے متعلق شکایات کا فوری ازالہ کیا جائے، ناقص کارکردگی پر کنٹریکٹرز کو نکالا جائے۔ گورنر پنجاب کا حافظ آباد اور پنڈی بھٹیاں کے سیلاب متاثرین کو فی خاندان 10 لاکھ دینے پر وزیر اعلیٰ سے اظہار تشکر۔ لکی مروت، شمالی وزیرستان اور عمرکوٹ میں پولیو کے 3 کیسز کی تصدیق۔ رواں سال پولیو کے رپورٹ کیسز کی تعداد 17 ہو گئی۔ خیبر پختونخوا میں پولیو کے 10، سندھ میں 5، پنجاب اور گلگت بلتستان میں 1 کیس رپورٹ ہو چکا ہے۔ اسلام آباد میں گدھوں کے گوشت کے فروخت کا انکشاف، تھانہ سنجانی میں مقدمہ درج۔ کرنول میں چھاپے کے دوران گدھے کا 1000 کلو گوشت برآمد کیا گیا تھا۔ کھالیں گوادر لے جا کر بیرون ملک ایکسپورٹ کی جاتی تھی۔ FIR کے مطابق گرفتار غیر ملکی گوشت کے حوالے سے ریکارڈ یا کوئی واضح جواب نہ مل سکا۔ گوشت کی خرید و فروخت اور سپلائی کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا نے جنگ بندی کے لیے مذاکرات پر اتفاق کر لیا۔ دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم کل ملیشیا میں جنگ بندی پر بات چیت کریں گے۔ صدر ٹرمپ کی مداخلت پر تھائی اور کمبوڈین قیادت کا فوری مذاکرات پر آمادگی کا اعلان۔ تھائی قائم مقام وزیر اعظم اور کمبوڈین وزیر اعظم کل کوالالمپور اجلاس میں شریک ہوں گے۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر لکھا تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان جھڑپوں نے پاک بھارت تنازع کی شدت سے یاد دلا دی، جس کو بالآخر کامیابی سے روک دیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ میں عالمی کانفرنس کی تیاریاں، سعودی عرب فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے سرگرم۔ سعودی وزیر خارجہ کا مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل پر کانفرنس کا اعلان۔ کانفرنس 28 اور 29 جولائی کو نیو یارک میں ہوگی۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کہتے ہیں 2 ریاستی کانفرنس فلسطین پر ہمارے دیرینہ موقف کے مطابق ہے۔ کانفرنس سے عالمی قراردادوں پر عمل درآمد کی راہ ہموار ہوگی۔ سعودی قیادت مشرق وسطی میں دیرپا امن کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ جمیکا میں پاکستان کے نوجوان ٹینس کھلاڑی کی کامیابی، میکائیل علی بیگ نے ITF جونیئر ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل میں کینیڈین حریف کو اسٹریٹ سیٹ میں شکست دی۔ میکائیل کی فتح کا اسکور 6-2 اور 7-6 رہا۔ واشنگٹن اوپن میں روسی کھلاڑی کی بڑی فتح، ایما راڈوکانو کو شکست دے کر فائنل کی دوڑ سے باہر کر دیا۔ اینا نے برطانوی ٹینس اسٹار کے خلاف اسٹریٹ سیٹ میں بازی ماری۔ ٹرافی کے حصول کے لیے اینا کا مقابلہ کینیڈین حریف سے ہوگا۔ امریکہ نہیں جائیں گے، امریکی سامان نہیں خریدیں گے۔ ٹیرف عائد کرنے کے بعد کینیڈا میں امریکہ کے بائیکاٹ کی مہم زور پکڑنے لگی۔ کینیڈین شہریوں نے امریکہ جانے کے بجائے مقامی شہروں کو ترجیح دینا شروع کر دی۔ گرمی کی چھٹیاں گزارنے امریکی شہر میامی کے بجائے مونٹریال کا رخ کر رہے ہیں۔ اور چیئرمین PCB محسن نقوی نے ایشیا کپ کے شیڈیول کا اعلان کیا تو بھارت نے زہر اگلنا شروع کر دیا۔ صحافی، کرکٹرز اور ارکان پارلیمنٹ نے اپنی ہی حکومت کو اڑے ہاتھوں لیا۔ سابق کپتان اظہر الدین نے کہا بھارت پاکستان سے باہمی سیریز نہیں کھیلتا تو ہر قسم کی کرکٹ کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ شیو سینا کی رکن کی بھی مودی سرکار پر تنقید۔ بھارتی ٹیم کے ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر کا پرانا بیان پھر وائرل ہو گیا، جس میں وہ کہتے تھے کہ پاکستان سے کرکٹ نہیں کھیلنی چاہیے۔ اور ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں پاکستان کی تیسری فتح، ویسٹ انڈیز چیمپئنز کو 49 رن سے شکست دے دی۔ لیڈز میں کامران اکمل نے میلہ لوٹ لیا، 113 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ 201 رنز کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم 151 رنز بنا سکی۔
رومان رئیس نے 3، عامر یامین اور سہیل تنویر نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ گرین شرٹس ایونٹ میں اب تک ناقابل شکست ہیں۔